بار بار ہمارے سامنے آ چکی ہے، گناہ تو ہر ہی برا ہوتا ہے، مگر زیادہ حساسیت کبیرہ گناہوں کے بارے میں ہونی چاہیے۔ صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ وہ تو عام نیکیوں سے بہرحال معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن کبیرہ گناہ ان کے لیے سچی توبہ، جس میں گناہوں سے بچنا اور ان کو ترک کر دینا بھی شامل ہے، ضروری ہے۔ آئیے سب سے پہلے آج کی نشست میں غیبت کے حوالے سے گفتگو سمجھتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، اس سے تمہیں کراہیت آئی کہ نہیں؟ یہ اتنی سخت بات ہے جو سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بتائی جا رہی ہے کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم یہ پسند کرو گے اپنے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر تم کھاؤ؟ جتنا تمہیں یہ برا لگا فَكَرِهْتُمُوهُ، پس تم نے اس کو برا سمجھا، اس سے تمہیں کراہیت آ رہی ہے۔ کتنا برا یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھا رہا ہو۔ جتنا یہ کراہیت کی بات ہے، اتنا ہی اللہ کے نزدیک کسی دوسرے کی غیبت کرنا وہ بھی کراہیت کی بات ہے۔ غیبت کہتے کسے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہو اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے۔ تمہارا اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو اس میں موجود ہے اور اگر اس کے سامنے کہی جائے تو اس کو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ اور عام طور پر ہم ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کچھ کامنٹس دے رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور ہماری ہمت نہیں ہوتی کہ اس کے سامنے یہ بات بیان کریں، کیوں؟ اس کو بری لگے گی، مگر اس کی غیر موجودگی میں ہم یہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے کہ اس میں برائی موجود ہے، کوئی ایسا طرز عمل موجود ہے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اگر وہ اس میں موجود ہو اور تم اس کی غیر موجودگی میں کسی کے سامنے بیان کرو کہ اگر اس کے سامنے بیان کیا جائے تو اس کو برا لگے، تو یہی غیبت ہے۔ ہاں، اگر کوئی بات اس میں موجود نہیں، کوئی برا طرز عمل اس میں موجود نہیں، کوئی گناہ کی بات، برائی کی بات اس کے اندر موجود نہیں، اور تم اس کے حوالے سے بیان کرتے پھرو، تو پھر حدیث میں ذکر آیا کہ یہ تو بہتان ہے، یہ تو اور بڑا ظلم ہے کہ تم اس کے ساتھ کر رہے ہو، اس کی آبروریزی کرو گے۔ تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کو بھی ڈیفائن کر دیا۔ اب آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں کہ کیسے کیسے معاملات، چار دوست بیٹھے ہوئے، ایک اٹھ کر گیا، تین اس کے بارے میں شروع ہو گئے، وہ اٹھ کر واپس آئے، اگلا اٹھ کر گیا، باقی تین اس کے بارے میں شروع ہو گئے، اور ہم پھر یہ بھی کہتے ہیں اللہ معاف کرے میں غیبت نہیں کر رہا، پھر یہی ہو رہا ہے، یہ باتیں ہو رہی ہوتی۔ خواتین میں بھی معاملات بہت زیادہ دکھائی دیتے ہیں، اللہ کی قسم میں غیبت نہیں کر رہی، مگر وہ تو ہے یہی تو غیبت ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں کس بات کا اہتمام ہوتا، حتی الامکان کہیں شائبہ بھی ہوتا برے عمل کا، اس سے بھی بچا جاتا اور بچایا جاتا۔ ایک زوجہ محترمہ نے دوسری زوجہ محترمہ کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا کہ اس کا قد تو چھوٹا ہے۔ اب ہمارے بڑی آرام سے کہہ دینے والی بات ہے، قد چھوٹا ہے، لمبا ہے، کالا کلر ہے، فیئر کلر نہیں ہے، فلاں اور فلاں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ جملہ ایک زوجہ محترمہ کی زبان سے جاری ہوا کہ اس کا قد تو چھوٹا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھ سے معافی مانگو، تم نے ایک ایسا جملہ زبان سے نکال دیا کہ جو اگر اس کے اللہ اکبر اس کے اثرات کو تم سوچو، اگر اس جملے کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو یہ سمندر کے پانی کو بھی کڑوا کر دے۔ ایک جملہ غیر موجودگی میں کہا جا رہا ہے، اور نیگیٹو بات بھی ہے، کسی کے سامنے کہا جائے کہ تیرا قد چھوٹا ہے تو برا لگے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم معافی مانگو اس سے جا کر، اور یہ ایک ایسا جملہ تم نے کہا کہ اگر سمندر میں اس کو گھول کر ملا دیا جائے تو یہ سمندر کی کڑواہٹ کو بھی کڑوا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، یہ ہے غیبت کی ڈیفینیشن بھی جو ایک حدیث کی روشنی میں آئی۔
اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں اس کی حساسیت کے پہلو وہ بھی ہمارے سامنے آیا، اور قرآن نے کہا کہ تم یہ غیبت جو کرتے ہو یہ ایسا ہی ہے جیسے مردہ بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر تم کھا رہے ہو، جیسے ڈیڈ باڈی پڑی ہو اس کو ٹھوکرے مارے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا نا، اسی طرح ہم کسی کی ایبسنس اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں کوئی برائی بیان کر رہے ہیں تو وہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتا، اپنا دفاع نہیں کر سکتا۔ خیر، لیکن قرآن کے الفاظ اس کی فیس ویلیو پر بھی لے لیا جائے کہ ایسا ہے کہ جیسے تم اپنے مرے ہوئے بھائی کی لاش میں سے گوشت نکال کر کھا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، اور جب تک ہم شعوری طور پر بچنے کی کوشش نہیں کریں گے یہ احساس ہمارے سامنے نہیں ہو گئی کتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، ایک روایت میں یہ بھی ذکر ہے کہ غیبت کو زنا سے بھی زیادہ شدید قرار دیا گیا، ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ غیبت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا سے بھی زیادہ جو ہے وہ شدید قرار دیا ہے، اور یہ وہ حرکت ہے کہ جس سے کسی مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں میل دل میں آتا ہے، پھر نفرتیں جنم لیتی، پھر ہم دوسروں کے سامنے کسی کی برائیاں بیان کر کے ان کے دل میں میل پیدا کرتے اس کے بارے میں، پھر نفرتیں جنم لیتی ہیں، پھر دشمنیاں جنم لیتی ہیں، اور پھر آپس میں جھگڑے فساد ہوتے جو کہ شیطان کا ایجنڈا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ایوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، سورہ مائدہ میں ذکر آتا ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان بغض اور عداوت پیدا ہو۔ کوئی ایڈنگ ٹو دی فائر والی بات ہے کہ ایک شخص دوسرے کی غیبت کر کے دوسروں کے سامنے اس کو ذلیل کرتا ہے، اس کی اہمیت کو ان کے دلوں سے نکالتا ہے، اس کی قدر کو دلوں سے نکالتا ہے، اور پھر یہی حرکتیں آگے بڑھتی ہیں تو دلوں میں نفرتیں اور بغض اور عداوت پیدا ہوتا ہے، اور پھر دشمنیاں، لڑائی جھگڑے اور نہ جانے اور کتنے فسادات اس کے نتیجے میں جنم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دوسروں کی غیبت کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ ہم یہ بھی کوشش کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی، کہ غیبت سننا بھی گناہ ہے، ایک تو کرنا گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے۔ اگر آپ کے میرے سامنے کوئی سنا غیبت کر رہا ہے کسی تیسرے کے بارے میں تو آپ ہمیں اس کو روک دیں اور ٹوک دیں کہ مسلمان بھائی کی آبرو کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فرض ہے، اور مسلمان کی آبرو ریزی کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو، عزت اور آبرو، ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی آبرو ایسے ہی حرام ہے جیسے 9 ذی الحجہ عرفہ کا دن اور ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی سرزمین مقدس حرام ہے، جیسے اس کی حرمت برقرار رکھنا لازم اور اس کی حرمت کو پامال کرنا حرام، اسی طرح مسلمان کی جان اور مال اور آبرو اس کا احترام لازم، اور اس کا ادب نہ کرنا، اس کی آبرو ریزی کرنا، اس کی جان و مال سے کھیلنا یہ اسی طرح حرام ہے۔ یہ اتنی اہم بات ہے مسلمان کی آبرو ریزی کے حوالے سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر بیان فرمائی۔ اللہ مجھے اور آپ کو غیبت اور غیبت کی ہر شکل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔